بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو محمد عمران کا السلام علیکم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، بادب بانصیب۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پریکٹیکلی طور پر بالکل 100% شور صحیح ہے کہ وہ لوگ جو ادب احترام کے ساتھ اپنے اساتذہ، اپنے والدین، اپنے دوست، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ان کے نصیب بھی اچھے۔ اس کے بارے میں ایک قصہ سناتا چلوں کہ ایک تاجر تھا، کافی عرصے سے کام کر رہا تھا لیکن اس کے کام میں برکت نہیں ہو رہی تھی، وہ ترقی کر نہیں پا رہا تھا۔ اس سے کسی نے کہا کہ اس گاؤں جاؤ، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے مل کے آؤ۔ یہ جاتا ہے، دیکھتا گاؤں کے اندر جاتا ہے، جو جنگل میں ایک اس کو جھونپڑی نظر آتی ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جا کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھتا ہے، ان سے عرض کرتا ہے کہ بابا کوئی ایسی چیز بتائیں جس کو میں خرید لوں اور جس کی فروخت سے مجھے بہت نفع ہو۔ بابا تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، پھر اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جاؤ کالا کپڑا خرید لو۔ وہ شخص اٹھتا ہے، جا کے مارکیٹ پہ جتنا کالا کپڑا ہوتا ہے وہ سب خرید لیتا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہاں کا ایک بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ اچھا، ادھر کی روایت یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی انتقال کر جائے تو گاؤں والے، دیہات والے سب لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ اب لوگ مارکیٹوں میں گئے، مارکیٹوں میں کہیں کپڑا نہیں، کالا کپڑا صرف اسی کے پاس۔ اس نے اپنے حساب سے بیچا، اس کو خوب منافع ہوا، بڑی ترقی کی، اس نے خوب جائیداد، خوب زمینیں، خوب ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، اس کا کاروبار بہت بڑا۔ ایک دن یہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے یہ بابا جا رہے تھے، اس نے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کہا تھا اے اب بتا اب میں کیا خریدوں۔ بابا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اسے کہا تو خربوزے خرید لے۔ اس نے جتنے خربوزے تھے سارے خربوزے خرید لے، ساری جائیداد سے سب خربوزے خرید لیے۔ 10 دن کے بعد وہ خربوزے سارے خراب ہو گئے، سڑ گئے۔ اب یہ آدمی کنگال ہو گیا، دوبارہ زمین پہ آ گیا۔ اب یہ پھر بابا کے پاس جاتا ہے، بابا سے کہنا بابا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ بابا نے کہا پہلی بار جب تو میرے پاس آیا تھا تو نے بڑے ادب اور احترام سے مجھ سے درخواست کی تھی، دوسری بار تیرے پر غرور آ گیا تھا اور تو نے کتنی ذلت سے مجھ سے بات کی تھی، تو میں نے کہا تجھے مزہ چلا۔ تو دیکھیں اپنی زندگی میں یہ ایک اصول بنا دیں کہ جو ہمارے والدین ہیں ان کے ساتھ بڑے ادب اور احترام سے بات کریں، کیونکہ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو اپنے والدین کا احترام کرو، اگر علم میں اضافہ چاہتے ہو اپنے اساتذہ کا عزت اور احترام کرو۔ نہ صرف یہ، ایک اور قصہ یاد ہوا کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کرنے کے بعد ایک پلاٹ خریدا۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا تجھے میں بہت دعائیں دوں گا، یہ پلاٹ اپنے بھائی کو دے دے۔ دل نے تو گوارا نہیں کیا، کیسے دے دوں، میری محنت کی چیز ہے، لیکن بعد میں کہا یار باپ ہے، باپ اچھا ہی کہہ رہا ہوگا، باپ کی دعائیں، اس کا ادب مجھ پہ لازم ہے، یہ پلاٹ اپنے بھائی کو دیتا۔ کچھ عرصے کے بعد کہتا کہ میرے پاس پلاٹ جائیداد میں اضافہ سے اضافہ ہوتا رہا اور اس بھائی کے پاس صرف ایک ہی پلاٹ رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اگر ہمیں کوئی بات کہتے ہیں اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی، ترقی ہماری لازم ہے۔ نہ صرف ادب اور احترام، ہمیں اپنی گفتگو میں بھی بہت عزت اور احترام سے لوگوں سے باتیں کی جائیں۔ جتنے بھی آپ بڑے لوگ یا خاندانی لوگ دیکھیں گے وہ اپنے نوکروں سے، اپنے چھوٹے لوگوں سے بڑے عزت سے بات کرتے ہیں۔ تو عزت نفس سب کی ہوتی ہے، وہ چاہے چھوٹا بچہ بھی ہو، آپ چھوٹے بچوں کو شرافت سے بلائیں وہ آپ کی طرف بڑے بھاگے گا۔ آپ غصے سے گفتگو کر کے ڈانٹ ڈپٹ سے بلائیں تو اس کا بھی بیہیویئر یہی ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور دیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے ذریعے آسانیاں پھیلائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔